کبھی خدا دنیا احمقوں کو بھی زیادہ دے دیتا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کبھی خدا دولت و دنیا احمقوں کو بھی زیادہ دے دیتا ہے. کہ مولا کیوں؟ کہ اس لیے کہ تاکہ عقل مند یہ نہ خیال کریں کہ یہ صرف عقل کی بنا پر ملتی ہے. صرف عقل کی بنا ایسا نہیں ہے، میں جب تک نہ چاہوں میں نے چھوڑ رکھا ہے. تو اب یہ ہے لئن شکرتم، اگر تم نے شکریہ ادا کیا میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا. تم شکریہ کرتے جاؤ. ہمارے مادی نعمتیں، کل میں نے اشارہ کیا آل محمد سبحان اللہ کہ ہم شکریہ ادا کریں گے اس نعمت کا اضافہ ہوگا. لیکن آل محمد شکریہ ادا کرتے ہیں، آیت جو ہے ان کی شکریہ کے لیے نازل ہو جاتی ہے. وہ ایک عمل کرتے ہیں دوسری آیت نازل ہو جاتی ہے، دوسرا عمل کرتے ہیں تیسری آیت نازل ہو جاتی ہے. تو وہ جو شکریہ کا عمل کرتے جاتے ہیں آیتیں نازل ہوتی جا رہی ہیں. ہم جو ہے ہمیں ثواب ملتا ہے. آل محمد جو شکریہ کا عمل کرتے ہیں ان پر ان کی آیات کی بارش ان پر ہو جاتی ہے. اور انہوں نے ایک کام کیا آیت نازل ہوئی، دوسرا کام کیا آیت نازل ہوئی. تو وہ جو کام، اور پھر ایک جملہ اور عرض کروں، بہت سخت بہت اہم جملہ ہے، اور میں دیکھ رہا تھا تو میں نے ذہن میں آیا، میں نے کہا کہ اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا. ہم پر جب نعمت نازل ہوتی ہے تو ہم شکریہ ادا کریں. خدا تو سب کچھ اسی کی طرف سے ہے، لیکن اندازہ لگائیے اگر کوئی ایسے شکور مانی کرتے ہیں، عبادیت شکر کرنے والے، شکر کرنے والے، میرے ایسے بندے ہیں جو شکر کرنے والے، ان کو پسند کرتا ہوں. اور اللہ کے ناموں میں سے تو اللہ کس کا شکریہ ادا کرتا ہے؟ مشکور کسے کہتے ہیں؟ جس کا شکریہ ادا کیا جائے. شاکر شکر کرنے والا، مشکور جس کا شکر کیا جائے. کیا عظمت ہے آل محمد کی. 15 روٹیاں جو کی دی تھیں، 3 دن تک جو کی روٹیاں دی تھیں. رب کی بارگاہ کتنی وزنی تھی جو کی روٹیاں. ایک روٹی ایک آیت 2 آیتوں کو کھینچ کے لیا. 30-31 آیتوں کا سورہ نازل ہو گیا. اور جب سورہ نازل ہو گیا تو اب تعریف خدا نے کی. میں نے کل کہا تھا جملے یاد ہوگا، جو نیت کی تھی وہ آیت بن 2 آیتیں، کہا تو ایک آیت ایک اور بھی اس کے بعد آیت ہوگا. جو ارادہ کیا تھا وہ بھی آیت بن گئے، 2 آیتیں. تو اب آج بھی اور ذہن میں بات ہے، میں نے دیکھا کہ قدرت بھی شکریہ کرتی ہے، لیکن ہم جو ترجمہ کرتے ہیں شکور اللہ کے لیے، مشکور اللہ کے لیے، اس اللہ کے لیے معنی کرتے ہیں کہ وہ شکر ہمارا تھینکس کرنا ہے، اور اللہ کا شکر ہے قدر کرنا ہے، عزت دینا ہے. اللہ کسی کا شکریہ مطلب ہے وہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے، فضیلت عطا کرتا ہے. تو جب یہ سب واقعہ قرآن بیان کرتا ہے سورہ دہر کے اندر، تو بیان کرتے ہوئے روٹیاں دی، خیرات کی، سب کچھ کرنے کے بعد، اور پھر آخری آیتوں میں تذکرہ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. اے آل محمد تمہاری یہ کوشش جو ہے یہ مشکور ہے، قابل شکر ہے. اندازہ ہے کتنی عظمت ہے جہاں رب یہ کہہ رہا ہے آل محمد کے لیے کہ قابل شکر ہے. تو لفظ تو معنی یہ ہے، لیکن خدا کی عظمت کا معاملہ ہے تو قابل قدر ہے، قابل عزت ہے جو ترجمے میں جو ہے. تو انشاءاللہ ہمارا ترجمہ کتابت ہو گیا قرآن حکیم کا، تو وہ ابھی اس کے حاشی پر بھی تفسیر ہم نے لکھ دی، اور مقدمے بھی کافی 150-200 صفحے ہم نے لکھے ہیں کہ بہت سی معلومات ہیں. تو اب یہ کہ کانا سعیکم مشکورا، ایک تو یہاں ہمیں یہ نظر آیا کہ توحید نے توجہ بات آ گئی کہ شکر جو ہے ہم پر ہے، اور وہ جو ہے اس کے لیے مشکور کہتا ہے. کانا سعیکم مشکورا، تمہاری کوشش جو ہے، عبادت جو ہے یہ قابل قدر ہے. تو شکر لفظ وہی ہے، لیکن ایک اور جگہ بھی توحید نے اسی طرح کا انداز عطا کیا. بہت گہرائیاں ہیں، اور عظمت آل محمد دیکھتی ہے درمانی کے لحاظ سے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. میں تم سے رسالت کی اجرت نہیں چاہتا ہوں، صرف
مجھ سے ہر حیثیت سے جو قریب تر ہیں، ہر حیثیت سے، فزیکل، اخلاقی، نور کے لحاظ سے، تخلیق کے لحاظ سے، صفات کے لحاظ سے مکمل، ہر حیثیت سے جو مجھ سے قریب تر ہیں ان کی مودت چاہتا ہوں. محبت نہیں، مودت. یہ کسی اور موقع پر عرض کروں گا. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اور جس نے یہ حسنہ نیکی حاصل کر لی. کون سا حسنہ؟ یہ مودت. نزد لہو فیہا حسنا، ہم اس کی نیکیوں میں بے تحاشا اضافہ کریں گے. محمد و آل محمد. اضافے کی حد نہیں ہے، ہم اضافہ کریں گے. نزد لہو فیہا حسنا ان اللہ، یقیناً خدا غفور بھی ہے اور شکور بھی ہے. شکر گزار، معنی وہ گلاب جہاں بھی ہوئی آئے شکر کا. تو جس نے مودت جوہر حسنہ حاصل کر لیا اس کے لیے خدا غفور بھی ہے. اب یہ دولت جب تمہارے پاس ہے تو آپ جو ہے جلدی سے توبہ کر لو، گھبرانے کی بات نہیں ہے. وہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ زینت بنو پہلے یہ ذہن میں رہے کہ بالکل چیز نہیں ہے. تو اب یہ کہ غفور بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے، شکور بھی ہے کہ یہ دولت تم نے محفوظ رکھی ہے. صدیوں تم قتل ہوتے رہے، دیواروں میں چنے جاتے رہے، نام ظاہر کر نہیں سکتے تھے، اولاد کو تم بتا نہیں سکتے تھے کہ آل محمد سے تمہارا تعلق ہے. تو اس طریقے سے پوری زمین پر تم خوف کی وجہ سے بکھر گئے. تو جب پوری زمین پر تم خوف کی وجہ سے بکھر گئے اور قتل ہوتے رہے، ہزاروں کی تعداد میں تم قتل ہوئے، کیوں؟ صرف ولایت آل محمد کے اقرار کی وجہ سے. تو یاد رکھو، جب تم نے اپنی نسلیں تمہاری قربان ہو گئی، صدیوں سے قتل ہوتے رہے ہو، تو اس کے بعد پھر بھی اس جوہر ولایت کو نسل در نسل تم جو ہے منتقل کرتے رہے ہو، تو ہم تمام تمہیں بخشنے والی بھی ہیں اور تمہاری اس زحمت کی جو ہے ہم قدر بھی کرتے ہیں. یہ منزل ہے شکر کا معنی. شکر کا لفظ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لفظ اگر خدا نے استعمال کیا ہے تو آل محمد کے لیے، بھائی شکر گزار تو وہ نہیں کہہ سکتے ہو، تو میں نے کہا قدر کرنے کے معنی ہے. یا ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے نسلیں جن کی اجداد قربان ہو گئے. زیارت کے لیے جائے گا تو بیٹا قربان کرے گا، بچہ قربان کرے گا، تب زیارت کو جا سکتا ہے. یہ سب کیا جاوا سماترا میں ہم نے سورہ کوثر کی تفسیر میں لکھا ہے کہ وہاں تک پہنچے ہیں سادات، وہاں جا کر پہنچے. اسلام پہلا پہنچانے والے سادات ہیں، جعفری سادات پہنچے. اور وہاں ہالینڈ کالونی تھی، بات کو سلسلہ مصر کا بڑھتا گیا، اثر بڑھتا گیا، تو اس سلسلے میں پھر وہ قبریں اب بھی وہاں ہیں، وہاں سادات کی جو ہیں. تو یہ کیوں بکھر گئی رسول کی اولاد؟ یہ مسلمانوں کے مظالم سے، یہ مسلمانوں کے مظالم سے. تم ان کی قبریں برداشت نہیں کر سکتے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو کہاں برداشت کر سکتے تھے. تو اب قرآن کہتا ہے، گفتگو سمیٹتے ہوئے بڑھ نہ جائے، کہ خدا مجھے عالم کا اعلان ہے، شکر کرو اور میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا تو ان عذابی لشدید، میرا عذاب بھی بہت سخت ہے. اور سخت ایسا ہے کہ ادھر تم ان کو قتل کرتے رہو اور پھر اپنا تم نے انجام نہیں دیکھا، تمہارا کیا انجام ہو رہا ہے. یہ بھی ذہن میں رہے کہ ظلم کوئی بھی کرے پنپتا نہیں ہے. یاد رکھیے، ظلم میں مذہب کی قید نہیں ہے، ظلم میں انسانیت کی جنگ ہے. تو مذہب جو ہے، کوئی مذہب جو ہے کسی کو بے گناہ کو قتل کی اجازت نہیں دیتا ہے، کسی مذہب کے نہیں. نہ رام چندر کی ٹیچنگ میں ہے، نہ گوتم بدھ کی ٹیچنگ میں ہے. اور حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ یہ تو جو ہے انبیاء ہیں، ان پر ہمارا ایمان ہے. کسی نبی کی تعلیم میں یہ نہیں ہے کہ کسی انسان کو خدا کے بندے پر تم ظلم کرو، زیادتی کرو، معاف نہیں ہے. تو اب جہاں اور یہاں سے اس کا کلمہ پڑھ کر جو اسلام آیا تھا، امن کا پیغام لے کر معاشرے میں امن قائم کرنے کے لیے آیا، اور اسی اس معاشرے کے اندر مسلمان اب محفوظ نہ رہ سکے، امن سے نہ رہ سکے. جرم کیا ہے کہ رسول کی آیت کو مانتا ہے، رسول کی اہل بیت کے اولاد میں سے سادات ہیں، رسول کی نسل، وہ نہ رہ سکے. تو یہ کیسا اسلام ہے؟ اسلام محبت کا. بات کو میں ختم کرتا ہوں، دیر نہ ہو جائے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ جتنے ہمارے اعمال ہیں، یاد رکھیے ہر عمل کا ہمارا ریئیکشن ہوتا ہے کائنات کے اندر جو ہے. کل میں اور عرض کروں گا، اور پرسوں بہت ایک اہم اور بات آپ تک پہنچانی ہے، ریسرچ کی سلسلے کی گفتگو ہوگی تاکہ جو کچھ بات پہنچنی ہے پہنچ سکے. تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ
یہ شکر جو ہے، شکر نماز شکر ہے، سب عبادات شکر ہیں، تو اس شکر کرو گے نعمت میں اضافہ ہوگا۔ اور پھر خود جنہوں نے شکر نہیں کیا تو قرآن میں ان کے عذاب جو اللہ آیا ان پر ان کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ ان کا کیا انجام ہوا۔ تو پھر اپنے نفس کو اس ماہ رمضان میں جائزہ لیتے رہیں اور دیکھتے رہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں تبدیلی کتنی آئی ہے۔ اگر یہ تبدیلی محسوس کریں تو سمجھ لیجیے خدا ہماری اس حقیقی عبادت کو قبول کر رہا ہے۔ پالنے والے تجھے اپنی اس کلام پاک کا واسطہ، اپنے معصوم مقرب ہستیوں کا واسطہ، ہم اپنے گناہوں کا لفظ کا اعتراف کرتے ہیں دل کی گہرائی سے، تیری رحمت کی وسعت کا واسطہ تجھے پالنے والے ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو باطن جاسوں سے پاک فرما، محمد و آل محمد کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، حاضرین کو ہر آفت سے محفوظ رکھ، جائز مرادیں پوری فرما، جو بیمار